بھارت کے ٹاپ ڈپلومیٹس اور پالیسی میکرز بار بار دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ جنگ پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ ٹیررزم کے خلاف ہے۔ پاکستان میں جو ٹیرر انفراسٹرکچر ہیں ان کے خلاف ہے۔ کہنے کو تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر ریالٹی یہ ہے کہ اصل میں یہ وار پاکستان کے ٹیرر مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا کو تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ جی ہماری کوئی جنتا کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، دیش کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ایک جو ٹیرر نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہماری ٹیرر مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑائی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیرر مائنڈ سیٹ تو موسٹلی پاکستانی مائنڈز کے اندر ہے انفارچونیٹلی، اور وہ کوئی شاید 95% لوگ مانتے ہوں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، اب پاکستانیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو خود ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، ہمارے تو اپنے 90,000 لوگ مر گئے۔ یہی ریٹرک آپ کو پاکستانی جنتا سے بھی سننے کو ملے گا، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ملے گا، میڈیا سے بھی ملے گا، پاکستان کے آرمی پرسنل سے بھی ملے گا، بھئی ہم تو خود ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر وہ جو ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ انفیکٹ جڑا ہوا ہے ہندو ہیٹ کے ساتھ۔ اب پاکستان سے ایک اور نیریٹو ہے کہ جی اصل میں تو یہ مودی چونکہ ہندوتوا کا آدمی ہے، یہ پاکستانیوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے اوپر جنگ تھوپ رہا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے نہ تو بھارت پاکستانیوں کو کنونس کر سکتا ہے اور نہ پوری دنیا کو کنونس کر سکتا ہے، حالانکہ پوری دنیا اس ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کا شکار ہے۔ پوری دنیا کو یہ ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ جھیلنا پڑ رہا ہے، لیکن پولیٹیکل کریکٹنس ہے، نائیونیس ہے، اور پھر دنیا کے جیو پالیٹکس کے ایشو ہوتے ہیں کہ آپ کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے۔ خود عرب دنیا جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اس عرب دنیا میں پاکستانی مائنڈ سیٹ کی ٹیررزم یا ایون آئیڈیالوجی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یو اے ای کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلم بردرہڈ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہی حال سعودی عرب کا ہے، یہی حال ایون قطر کا ہے، جو ایک زمانے میں مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرتے رہے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں کہ ان کے کچھ فیکشنز کرتے ہیں، مگر قطر بھی افورڈ نہیں کرتا کہ مسلم بردرہڈ کی آئیڈیالوجی ان کی رجیم کے اندر چلے اور ان کی رجیم کے لیے تھریٹ بنے۔ خیر، بات تھوڑی ادھر سے ادھر نکل گئی۔ واپس میں آتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت، یہ بھارت کی کیا کوشش ہے اس جنگ میں؟ کیا پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ہٹانا ہے یا مٹانا ہے، یا پھر پاکستان کی اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ہے؟ جیسا میں نے پیچھے کہا، یہ آئیڈیالوجی بدقسمتی سے پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں رچی بسی ہے۔ اب پاکستان کے جو لبرلز ہیں وہ ایک نیا اینگل لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس ٹیررزم کے خلاف ہیں، ایون اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں، اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، مگر انڈین میڈیا جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے ان کے مطابق کہ مثال کے طور پر جنرل عاصم منیر کو اریسٹ کر لیا گیا، یا مثال کے طور پر پاکستان میں اتنے شدید اٹیک ہو گئے، F-16 اڑا دیا فلاں ٹیم۔ اچھا، انڈین میڈیا کے کچھ سیکشنز ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر میرا ان لبرل سے یا دنیا کے ایکسپرٹ سے یہ سوال ہے کہ کیا ان کلیمز کو یا اس طرح کے کوٹ ان کوٹ ریومرز کو بھارتی حکومت انڈورس کر رہی ہے، سبسٹینشیٹ کر رہی ہے؟ آف کورس نہیں کر رہی۔ آن دا ادر ہینڈ، پاکستان کی طرف سے جو آ رہا ہے جی کہ اتنے رفال گرا دیے، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اس کو انڈورس کر رہا ہے پاکستان کا اسٹیٹ مشینری کا سٹرکچر۔ خود پاکستان کے منسٹر CNN پہ کہہ چکے ہیں، ڈیفنس منسٹر کہہ چکے ہیں ہم نے تو اتنے جہاز گرا دیے۔ تو CNN کی سیزن جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا ڈیفنس منسٹر، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہو تو ہمیں ایویڈنس آپ سے چاہیے، سوشل میڈیا کا نہیں چاہیے۔ میرا یہ بھی سوال نہیں ہے اور مسئلہ نہیں ہے کہ کتنے طیارے
بھارت نے گرائے اور کتنے طیارے پاکستان نے گرائے، یا کتنے ڈرونز انہوں نے گرائے یا انہوں نے گرائے، یا کتنے لوگ مرے. ہر لوگ مرنے کا مسئلہ تو بہرحال ایک سیریس بات ہوتی ہے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں ایز اے جرنلسٹ کہ بھارت کی سرکار آفیشلی کیا کہتی ہے اور پاکستان کی سرکار آفیشلی کیا کہتی ہے، ان کے ریپرزنٹیٹیو آفیشلی کیا کہتے ہیں، اور بھارت کے ریپرزنٹیٹیو یعنی آفیشلز، گورنمنٹ آفیشلز، پولیٹیکل آفیشلز یا ملٹری آفیشلز یا بیوروکریٹک آفیشلز وہ کیا کہتے ہیں. میں تو ایز اے جرنلسٹ اس بات کا نتارہ ان دونوں دیشوں کے جو آفیشل اسٹیٹس پرسنز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سے کرتا ہوں اور کروں گا آف کورس. تو اس معاملے میں بھارت کے آفیشلز اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں وہ کوئی ایسی آف دا بورڈ بات نہیں کر رہے ہیں، بڑی وہ صاف صاف فیکٹس بیس باتیں کر رہے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے جو آفیشلز ہیں وہ تو جیسے لگتا ہے کہ پاکستان کی وہ فلم مولا جٹ ایک پنجابی ہوا کرتی تھی اس کی طرح کی بڑکے مار رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. خیر یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو میرا اس ولاگ کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بھارت کی یہ جنگ پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، یا صرف ٹیرر سٹرکچر کے خلاف ہے. ان فیکٹ یہ جنگ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی ہونی چاہیے. آف کورس یہ والی جنگ اس طرح توپوں سے، ڈرون حملوں سے، رفال کے طیاروں کے اٹیک سے نہیں لڑی جا سکتی. جو مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے وہ ایک لمبی جنگ ہے، اور میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ بھارت نے اس پہ توجہ نہیں دی. مطلب میں پاس 78 ایئرس کی بات کر رہا ہوں، یعنی نیریٹو کی جنگ، اس پہ توجہ نہیں دی. اب ہم نے دیکھا پہلگام میں پاکستان بیک ٹیررسٹ اٹیک جو ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیا گیا، اس اٹیک کے بعد بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت نے اپنے دیش کا ساتھ دیا، صرف پیٹریوٹک ہونے کے ناطے نہیں، لاجیکل بیسس پہ ساتھ دیا. پاکستان نے ریلیجن کا کارڈ بہت کھیلنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ جو بھارت کے اٹیک ہوئے تھے 7 مئی کی رات کو، وہ در حقیقت پاکستان کے اندر مسجدوں کے اوپر اٹیک ہوئے تھے. تو بھارت کے مسلمانوں نے کہا کہ بھئی وہ مسجدیں ہی نہیں تھیں، وہ تو ٹیرر انفراسٹرکچر کا حصہ تھی. تو اس لیے بھارت کے مسلمانوں نے پاکستان کے اس جو پرووکیٹو ریلیجیس آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کشمیر سے لے کے مہاراشٹرا تک مسلمان، بھارت کے مسلمان باہر آئے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. اسد الدین اویسی صاحب جو مسلمانوں کی سیاست کرتے ہیں بھارت میں، مگر ایک سمجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک پیٹریوٹک بھارتی سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی ساتھ دیا. نہ صرف اس میں ساتھ دینے والی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا پاکستان مرد آباد، ہندوستان زندہ باد. یہ صرف اور صرف اپنے دیش کا ساتھ دینے والا معاملہ نہیں ہے. اسد الدین اویسی کے میں کئی ایسے ولاگ میں ان کے کلپس شیئر کر چکا ہوں ڈیورنگ دا پاسٹ کپل آف ایئرس، جس میں وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور ایون پاکستان کے مسلمانوں کے اسلامی جذبے کو وہ پاگل پن کہتے ہیں. جب اس وقت پاکستان کوئی کرکٹ میچ جیتا تھا تو پاکستان کے اس وقت کے منسٹر شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی فتح ہے. تو اس پہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا اسد الدین اویسی نے کہ یہ جو ہمسائے دیش کے پاگل ہیں یہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور یہ اپنا پاگل پن بھی پھیلاتے ہیں. تو بھارت کے مسلمان ایٹ لارج بھارت کے ساتھ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بھارتی شہری ہونے کے ناطے بھارت کے ساتھ ہے. وہ پاکستان کا اشر دیکھتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جنہوں نے اپنے ہی مسلمان بلوچوں کے ساتھ جو ظلم کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، اپنے ہی مسلمان پشتون کے ساتھ جو ظلم کیا وہ آج بھی کر رہے ہیں، اپنے ہی مسلمان مہاجرین جو بھارت سے جن کے انسسٹرز گئے تھے پاکستان بنتے وقت،
ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ سب کو نظر آتی ہے. ایون سندھیوں کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ایون یہ سب کچھ، یہ سارے کا سارا پاکستانی پنجابی مسلمانوں کے کھاتے میں پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہے ہیں. خود پاکستانی پنجابی مسلمز 47 سے پہلے پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب بن گیا تو ایک بڑا نمبر ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ مال غنیمت میں ملک آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم اس کو اب چلاتے ہیں، ہمارا نمبر زیادہ ہے. پھر وہ مہاجروں کے ساتھ مل کے، انہوں نے مہاجر اس وقت ایلیٹ میں تھے، بیوروکریسی میں تھے، اور یہ فوج میں کچھ گھس گئے پنجابی اور کچھ پٹھان بھی، اور انہوں نے مل ملا کے پھر پاکستان کا یہ والا سٹرکچر بنایا جو آج ہمیں نظر آتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ سب باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن میں جو آج اس ولاگ میں خاص طور پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھارت کی اس وقت کی جنگ ہے جو اب چھڑ چکی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، بھارت کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اب چھڑ چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے آرمی جرنیلوں نے جس طرح پہلگام میں ٹیررزم کی انتہا کی، اور اس وقت پرائم منسٹر مودی سعودی عرب میں تھے، وہاں سے وہ واپس آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی، ان کی سرکار، ان کی رجیم کئی سالوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی اب انف از انف. پلوامہ کے بعد انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی اور پھر کہا کہ بھائی بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، ہم اس کو کوئی بہت اب برداشت نہیں کریں گے. اگر اس طرح کا کوئی پلوامہ جیسا خوفناک واقعہ ہوا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد بھی آن اینڈ آف انفلٹریشن ہوتی رہی، لیکن اب یہ جو پہلگام کا ہوا ہے واقعہ، جس کو پاکستان بائی دا وے فالس فلیگ کہتا ہے، اور پاکستان کے سارے لبرل انٹلیکچوئل وہ بھی اس کو فالس فلیگ کہہ رہے ہیں. تو بھارت کے اب جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو سیریس تھنکرز ہیں، ان کا جو تھوڑا بہت بھی ٹرسٹ ہوتا تھا یا وشواس ہوتا تھا پاکستان کے لبرل، سو کالڈ لبرلز پہ، وہ بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی یہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح ان کی آرمی سوچتی ہے، اور در حقیقت وہ آرمی کے پپٹ ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان جیسا ہے ویسا ہے، اور بھارت جیسا ہے ویسا ہے، اور دنیا جیسی ہے ویسی ہے. اس سارے کانٹیکس میں اب چونکہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے ٹاپ ڈپلومیٹس یا ٹاپ پالیسی میکرز یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ جی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، ٹیرر سٹرکچرز کے خلاف ہے، مگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ جنگ پاکستان کے اس ایول مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. اب دیکھیے یہاں پہ میں ایک لڑکے کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ شو کرتا ہوں. وہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے جی کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے دیکھیے کیا کیا بک رہا ہے اور وہ سب کچھ. اچھا، وہ واقعی انڈیا کا کچھ میڈیا ایسا ہے، لڑکا جو باتیں کر رہا ہے وہ اس کا پہلا حصہ فیل کریں گے کہ شاید وہ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنا مائنڈ سیٹ بتا دیا. اس نے کہا جناب کہ یہ ہے میرا مائنڈ سیٹ کہ یہ جو بھارت کے ڈرونز ہیں، جو جہاز ہیں، یہ تو قرضے پہ لیے ہوئے ادھار لیے. اب لوگ جو فرانسیسی ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں واپس بھارت سے. کین یو بلیو اٹ کہ یہ بیکاری دیش کا لڑکا ایک طرف تو اپنی طرف سے یہ اوپینین دے رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے بھارت کا یہ والا میڈیا کیا کیا باتیں کر رہا ہے، عاصم منیر کو اریسٹ کر لیا فلاں ٹیم، لیکن دوسری طرف دیکھیے ان کے تو اپنے جو ہے ادھار کے پیسے. ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیے. تم نے 26-27 ڈرون بھیجے تھے، اڑا دیے، پھڑکا دیے، اور وہ ڈرون بھی تم نے ادھار لے کے جن سے بھیجے تھے پہلے ان کے پیسے واپس کرو. اور جو تم نے ان کے شیئر گرائے ہیں فرانس والوں کے، وہ بھی تمہارے گلے پڑیں گے. وہ CNN ورلڈ رپورٹ کر چکا ہے. اب تم وہ طیارے نہیں دکھا رہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہیں طیارے جو ہمارے گرے ہیں ان کا نمبر بتانے کے لیے ہم وقت بتائیں گے. اور یہ جو کارٹون نیٹ ورک ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر کے گھر کے قریب بلاسٹ ہوا اور پرائم منسٹر بنکر میں کہیں چھپ گیا، یہ وہ رہا بنکر. آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا، ابھی میں نے اس کے بارے میں بتایا، میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے. ایسا جو سینیریو ہے، ایسا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ بے انتہا پایا جاتا ہے پاکستان میں، بے انتہا. تو پھر اصل جنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ اصل جنگ تو پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوئی. تو کیا بھارت اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹریٹجک جنگ، میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا جو گولوں توپوں کی ہوتی ہے، وہ لڑ سکتا ہے؟ بھارت کے مسلمان جو پاکستانی مسلمانوں کے ہی نمبرز کے آس پاس ہیں، کیا وہ آگے آئیں گے اور بتائیں گے کہ بھارت میں تو مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچنز،
पारसी सब मिलजुल के रहते हैं. इश्यूज होते रहते हैं, इशू तो अमेरिका कनाडा में होते रहते हैं. पाकिस्तान में तो ऐसे इशू हैं जब पाकिस्तानी कभी भारत के हवाले से बात करते हैं, भारत की कोट अनकोट माइनॉरिटीज के हवाले से बात करते हैं, जी बड़ा जुल्म हो रहा है, तो मेरी हंसी छूट जाती है. मैं कहता हूँ ये किस कमाश के लोग हैं जिनके यहाँ हिंदू 18-19% से ज्यादा हुए करते थे 47 में, वो अब शायद 1-1.5% रह गए हैं. इनके अपने मुसलमान जो हैं, मतलब वो एमडीओ को मुसलमान ही नहीं मानते, उनकी मस्जिदों को बर्बाद कर देते हैं. क्रिश्चियंस के साथ जो सलूक होता है पूरी दुनिया को पता है. फिर भी दुनिया आंखें बंद किए हुए है. भारत भी आंखें बंद किए रखता था इनकी आइडियोलॉजी और माइंडसेट की वजह से. भारत क्या भी कर सकता था, भारत को क्या पड़ी हुई थी, भारत ने तो तरक्की करनी थी, वो तरक्की की, अभी भी करनी है. पाकिस्तान भारत की तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है. इनका ये रवैया कि सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे. भारत इस बात को समझता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जंग, जैसा कि इस लड़के का भी वीडियो क्लिप सिर्फ एक सैंपल के तौर पर मैंने पेश किया अभी पीछे, और इस तरह के बेतहाशा आपको सोशल मीडिया पे क्लेम्स मिलेंगे. और ये वीडियो क्लिप मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर ने फॉरवर्ड किया. कैन यू बिलीव इट? अपनी तरफ से वो ये बता रहा है कि ये रियलिटी है. तो जब ये माइंडसेट होगा, इस माइंडसेट के साथ भारत को स्ट्रेटेजिकली लड़ना तो है. मैं लड़ने का लफ्ज जरा बड़ा लफ्ज यूज कर रहा हूं, इसको मैनेज तो करना है, काउंटर तो करना है. अब हम देखते हैं कि इस जंग के साथ साथ भारत इस तरफ तवज्जो देता है या नहीं देता. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.